بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور سے متعلقہ شرائط کیا ہے؟ تو قربانی کا جانور حلال اور معقول اللحم ہو اور پالتو یعنی گھریلو جانوروں میں سے ہو، لہذا حلال جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی عمر قربانی کے قابل عمر حد تک پہنچ گئی ہو، یعنی اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال سے زائد ہو یا 5 سال ہو، اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی کی قربانی بہتر ہے۔ بیل اور گائے کے لیے 2 سال یا زائد عمر کا ہونا ضروری ہے۔ گائے کی قربانی بیل سے افضل ہے۔ بیس نر مادہ کا حکم بھی گائے کی طرح ہے۔ بکرا بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اگرچہ صحت مند ہونے کی وجہ سے زیادہ عمر کے معلوم ہوں۔ بھیڑ دمبے کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، البتہ اگر بھیڑ دمبا 6 ماہ کا ہو لیکن صحت مند ہونے کی وجہ سے 1 سال کا معلوم ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ بکریوں میں حنفیہ کے ہاں نر کی قربانی افضل ہے، یعنی پہلے 2 میں مادہ کی قربانی وہ افضل تھی اور اس میں نر کی افضل ہے۔ تیسری شرط عیوب فاحشہ سے سلامت ہو، یعنی وہ عیوب جن سے جانور کا گوشت یا چربی وغیرہ متاثر ہو کر کم ہو جائے تو اس سے سالم ہو۔ قربانی کرنے والے سے متعلق بھی چند شرائط ہے۔ ایک یہ کہ قربانی سے تقرب الی اللہ کی نیت ہو، اگر صرف گوشت کی نیت ہو تو قربانی درست نہیں۔ جانور خریدتے وقت یا کم از کم ذبح کرتے وقت نیت تقرب قربانی کے ساتھ پائی جاتی ہو، یعنی تقرب کا نیت قربانی کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ قربانی میں شریک تمام شرکاء کی نیت عبادت کی ہو، یعنی عید کی قربانی، حج تمتع یا قران کی قربانی، نفلی قربانی، عقیقہ اور کفارہ دم کی قربانی سب عبادات ہے۔ لہذا اگر شرکاء میں سے کسی نے محض کھانے کے لیے، ضیافت کے لیے یا بیچنے کے لیے قربانی کی تو اس سے تمام شرکاء کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اور قربانی کا وقت حنفیہ کے ہاں 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ 10 تاریخ کو قربانی کرنا 11 اور 12 تاریخ سے افضل ہے۔ رات کے وقت قربانی کرنا جائز ہے، لیکن غلطی کا احتمال ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ شہر والے لوگوں کے لیے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر شہر کی ایک ہی مسجد میں بھی نماز پڑھی گئی تو اب ان کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، البتہ اگر پورے شہر میں کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز بالکل معطل ہو جائے تو زوال شام تک انتظار کرنے کے بعد قربانی جائز ہوگی۔ جن دیہاتوں اور قصبوں میں عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں،
وہاں کے لوگ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر قربانی کرنے والا شہر میں ہو اور وہ کسی گاؤں والے کو وکیل بنا دے تو وہ گاؤں میں صبح سویرے بھی قربانی کر سکتا ہے، یعنی قربانی کرنے والا شہر میں ہے اور جس کو وکیل بنایا ہے وہ قصبے اور گاؤں میں ہے، تو اعتبار اس کا ہوگا، نہ کہ جس نے اس کو وکیل بنایا ہے، یعنی قربانی کرنے والے کا نہیں، اس وکیل کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے کہ قربانی کا اعتبار مکان ذبح سے ہے، نہ کہ موکل کی جگہ سے، یعنی جہاں قربانی ذبح کی جاتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ عبادات تو فعل ذبح ہے۔ اگر یوم الاضحیٰ میں شک ہو جائے تو قربانی کو 12 ذی الحجہ تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مؤخر کر دیا تو مستحب یہ ہے کہ ذبح کر کے تمام کا تمام صدقہ کر دے اور خود اس سے نہ کھائے، اور مذبوح وغیرہ اور مذبوح اور غیر مذبوح جانور کے مابین قیمت کے فرق کو صدقہ کر دے، یعنی مذبوح اور غیر مذبوح کا اندازہ لگایا جائے تو جو زندہ جانور ہے اگر اس کی قیمت زیادہ ہے بنسبت ذبح کی ہوئی جانور کے تو پھر وہ زائد پیسے یہ بھی صدقہ کرنا چاہیے۔